وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، او حامان، وزیر کو کہہ رہا ہے اپنے، جی سر، ابنی لی سرحا، ابنی بنا دو لی میرے لیے، سرحن ایک محل، لیکن محل کو اور لفظ بھی کہتے ہیں، یہ جو سرح ہے یہ اونچے محل کو، ایک ٹاور بنا، میں نے اسی کا ترجمہ کیا، لعلی ابلغ الاسباب، اس لیے ٹاور بنانا، لعلی تاکہ میں ابلغ پہنچوں، الاسباب راستوں میں، سبب میں پہنچوں یعنی راستوں میں پہنچوں، کون سے راستے؟ اسباب السماواتی، ان راستوں میں پہنچوں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھو زمین پر تو کوئی خدا نظر نہیں آیا، ذرا اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں ہے کوئی خدا کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 1931 میں نا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب یہ ہتھوڑے والوں کا، رشیا والوں کا، کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تھا تو ملک پر ان کا قبضہ ہوا، کتنے لوگوں کی گردنیں کٹی اور کتنے لوگ مرے، وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، اور سب سے پہلے ان کی یلغار کا شکار مسلمان ہی بنے، چونکہ سامنے ریاستیں مسلمانوں کی تھی، تاشکند، بخارا، آذربائیجان، ازبکستان، یہ سب ریاستیں، ان سب پر قبضہ کر دیا تو اس نے اعلان کیا تھا، ایک ایسا ہی فرضی جنازہ بنایا اور بہت بڑے جلوس کی شکل میں اس کو لے کر ملک سے باہر پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ زمین کے خدا ہم نے مار دیے ہیں، اب آسمان کا خدا باقی ہے، دیکھتے ہیں ان کو کب تک مارتے ہیں۔ ہم نے 2 جنازے یہاں سے نکال دیے، ایک مذہب کا جنازہ نکالا، ایک خدا کا جنازہ نکال دیا۔ لوگ ڈرتے رہتے تھے خدا سے، اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن 31 اور 90 میں کتنا فاصلہ ہے، ابھی پورے 40 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ایسا انقلاب آیا کہ پھر وہ ریاستیں ٹوٹی، اور سب نے کہا یہ بے وقوف کون تھا، الو کا پٹھا جس نے یہ سوچ پیش کی تھی، انہوں نے اس کا مجسمہ اٹھا کر کے پورے اپنے ملک سے باہر پھینکا، انہوں نے کہا بڑا بے وقوف آدمی تھا، اتنا جلدی اس کی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اسباب السماوات، میں چڑھوں اسباب السماوات، یا آسمان کے راستوں تک میں پہنچوں، آسمان کے راستوں میں، فاطلع، تو میں جھانک کر کے دیکھوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں گمان کرتا ہوں ہے تو یہ بالکل پکا جھوٹا، وانی، یہ سمجھ تاکید کا لفظ ہے، میں نے اسی، اور بے شک میں لاظنہ، ضرور بھی ضرور گمان کرتا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کاذبا، یہ بالکل جھوٹا ہے، جھوٹا گمان کرتا ہوں، لیکن چل تو بنا ٹاور دیکھتا ہوں۔ اب اس نے بنایا کہ نہیں بنایا، میں نے کہا تفسیر میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں، ہمارے قریب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علیمی علیہ الرحمہ، وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا کہ بنایا، اور پھر مستری تھک گئے اور اینٹیں ختم ہو گئی، مگر کتنا بڑا ٹاور بنا تھا، کچھ بھی نہیں بنا، وہ تو اس دور میں یہی 4-5 منزلہ بنا ہوگا حد سے حد، اور وہاں چڑھ کر کے ایک تیر مار کے نیچے اتر آیا، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ نہ اس کا مقصد تھا ٹاور بنانا، نہ اس نے ٹاور بنایا۔ پھر کیا ہوا، قرآن پاک نے اس پر تبصرہ کیا، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، خوبصورت بنایا گیا تھا فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی، اس کے عمل کی برائی اس کے لیے خوبصورت بنائی گئی۔ اس کا مطلب، جی ہاں، جب انسان اس حد تک بگڑ جاتا ہے، اس کو ہر اپنی برائی اچھائی نظر آتی ہے۔ شرابی کو اگر شراب برا لگے تو شراب کو چھوڑ نہ دے کیا، چور کو چوری کی برائی سمجھ میں آئے تو چوری چھوڑ نہ دے کیا، اور نشہ کرنے والا اگر اس کو احساس ہو کہ میں زندگی بھی برباد کر رہا ہوں، آخرت بھی تباہ کر رہا ہوں، وہ نشے کو چھوڑ نہیں دے گا کیا، لیکن اس کو کیا لگتا ہے سب سے بڑا عقل مند میں ہوں، ساری دنیا بے وقوف ہے، یہ ساری دنیا پاگل ہے، بس میں یہ ایک عقل مند ہوں، دیکھو میں کیسے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، اور ہر آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ فرعون کی بے وقوفی، اس کی بے عقلی اور اس کی یہ گندے کام اس کے لیے خوبصورت بنائے گئے تھے، اس کو لگ رہا تھا کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں، میں نے اس بندے کو چپ کرا دیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، ارے اس کو چپ کرایا تو نقصان تو آپ نے کیا، وَصُدَّ، اور اس کو روک دیا گیا، عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے، لیکن یہ ساری چال وہ کیوں چل رہا تھا؟ کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی شک تھا؟ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، شک نہیں تھا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، پہلے دن سے اس کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، مگر مانتا کیوں نہیں تھا؟ وَجَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انکار کر گیا تھا ظلم کی وجہ سے اور اکڑ کی وجہ سے، مانتا نہیں، معلوم تھا، تو یہ چکر کیوں چلا رہا تھا؟ قرآن پاک نے کہا یہ اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے، یہ اس کی ایک چال تھی تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ میں بات نہ آئے،
غزوہ بدر پر قرآن پاک نے ایک تبصرہ کرتے ہوئے زبردست بات کہی ہے، کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خواب دکھایا۔ خواب کیا تھا کہ یا تو آپ کو مکہ سے آنے والا لشکر جرار مل جائے گا، اور یا ابو سفیان کا وہ چھوٹا سا قافلہ مل جائے گا جو شام سے آ رہا تھا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اے مسلمانوں تم چاہتے تھے تم کو وہ مچھلی ملے جس میں کانٹا نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ بات وہی تھا جو شام سے آ رہا تھا، لیکن اللہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ آج سچ کو سچ کر دکھانا چاہتا تھا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور پھر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ کیا بات تھی؟ مجرم کون تھے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ سمجھتے تھے یہ دین سچا ہے، لیکن عام پبلک تک یہ بات وہ پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ دین سچا ہے، اور لوگ اسی کنفیوژن میں رہیں کہ رستے بکھرے بکھرے، منزل سارے دی اکٹھی، بھئی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایک ہی بات ہے، لیکن لاسٹ میں تو ایک ہی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کیسے ایک منزل پر ایک ٹرین پر بیٹھا بندے جا رہی ہے، دوسرا گاڑی پر بیٹھا ادھر جا رہی ہے سری نگر، تو شام کو اکٹھے کیسے ہو جائیں گے؟ مگر ساری دنیا کے فرعون اپنے لوگوں کو اسی طرح بے وقوف بناتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا وما کید فرعون، اور نہیں تھی فرعون کی چال الا فی تباہ، مگر تباہی میں، مطلب یہ بڑی چال چلی تھی اس نے، لیکن اللہ نے چلنے نہیں دی۔ ہر دور میں چالیں ناکام ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے اپنے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کیا کیا تھا؟ جب وہ مکہ سے نکلا تھا اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور دعا کی، اے خدا جو دو جماعتوں میں سے تجھے پیاری جماعت ہے، تیری محبوب جماعت ہے، آج اس کو غالب کر دے، اور تجھے تو میری جماعت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ ہم کعبہ میں جھاڑو لگاتے ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ تو بھگوڑے ہیں، یہ تیرے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو کس کنفیوژن میں ڈال رہا تھا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ دین سچا ہے، وہ سب احساس دلا رہا تھا کہ نہیں مجھے پکا یقین ہے کہ میں جس سوچ پر ہوں وہ سچی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو اللہ نے توڑنا تھا، اور وہ تبھی ہوتا کہ یہ ابو جہل پوری طاقت کے ساتھ آئے، اور ایمان والے بغیر تیاری کے آئے، صرف ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر کے، لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ڈنڈے اور لاٹھیاں، اور پھر یہ 313 غالب آئے، اور 1000 جو پورے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے وہ ناکام ہوں۔ تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا یہ سچ ہے اور وہ جھوٹ ہے۔ فرمایا اللہ یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ کنفیوژن، یہ شک دور ہو جائے، اور فرعون یہ چاہ رہا ہے اس موقع کے اوپر کہ قوم کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام۔ کس طرح ناکام ہوئی؟ اسی کا چچیرا بھائی، اس کی کیبنٹ کا منسٹر، وہ کھڑے ہو کے کیسے تقریر کر رہا ہے۔ اب یہ فرعون کی بڑبڑ ختم ہوئی تھی تو فوراً ایمان والا پھر کھڑا ہوا، وقال الذی آمن، اور کہا اس آدمی نے آمنا جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، لگتا ہے کہ یہاں تک وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا کہ میں تو تمہارا ایک آدمی ہوں، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا نہیں کر رہے ہو، بڑے انیائے ہیں، یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا، او میرے لوگوں میں ایمان لا چکا ہوں، تم فرعون کے پیچھے نہ چلو، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدیکم، میں دکھاؤں گا تم کو سبیل الرشاد، ہدایت والا راستہ۔ فرعون ابھی اوپر کہہ رہا تھا نا میں تم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، نہیں بتا رہا ہے، تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے، نوٹ بھی لے رہا ہے اور ووٹ بھی تم سے لے رہا ہے، اور تم کو ہی بدھو بنا رہا ہے۔ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، کچھ نہیں تم سے مانگ رہا ہوں۔ یا قومی، ہے میری قوم، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدیکم، میں تم کو دکھاؤں گا سبیل الرشاد، سیدھا راستہ۔ اور پھر اب کھل کر اللہ نے کیا اس کے دل میں مضامین اتارے، کیا براہ راست اللہ کی طرف سے اس کے دل میں القاء ہو رہا ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انما هذه الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیاوی زندگی متاع، یہ ختم ہو جانے والا سامان ہے، مٹ جانے والا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں وہ بیکار چیز جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہو۔ قرآن پاک نے بار بار کہا دنیا متاع ہے، تو اصل میں کہتے ہیں کہ عربی ڈکشنری میں متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ گھر کا پوچا، جس کو تھوڑی دیر وہ پوچا لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا ایک پوچے کی قیمت کی بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا مٹ جانے والی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت تو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، تم اس آخرت کے گھر کو برباد کر رہے ہو یہ چند دن کی دنیا کے لیے۔
من عمل سیئاتن جس کسی نے عمل کیا سیئاتن برائی کا فلا یجزا اس کو نہیں سزا دی جائے گی الا مثلہا مگر اسی کے جیسی برائی کرے گا ومن عمل صالحا اور جو کوئی عمل کرے گا نیکی کا من ذکر چاہے وہ مرد ہو او انثى چاہے وہ عورت ہو وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو چاہے مرد ہو عورت ہو شرط ہے کہ مومن ہو فاولئک يدخلون الجنہ تو یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے یرزقون فیہا رزق دیا جائے گا اس جنت میں ان کو بغیر حساب بے شمار بے حد و حساب ان کو رزق دیا جائے گا جس کا دنیا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا آدمی ایمان لایا اور جنت کا تعارف کرایا لوگوں کو. ابھی تو انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بیٹھا, ابھی تو تورات اتری بھی نہیں ہے, تو یہ اس کو کس نے بتایا؟ براہ راست اللہ سکھاتا ہے. اور میں نے کہا تاریخ اپنے کو دہراتی, آپ آج بھی آزما سکتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, دین سمجھ میں آئے, پھر اللہ اس کی زبان سے یہ باتیں نکلواتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوتے ہیں, داخل ہوں گے. یرزقون ان کو روزی دی جائے گی فیہا اس جنت میں بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے. اور اس موقع پر لگتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا. بڑے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے ہمدردوں سے بچائے. بہت ہمدرد لوگ ہوتے ہیں, ہمدردی میں بیڑا غرق کرتے ہیں, ہمدردی میں بیڑا غرق کرتے ہیں. ایک بادشاہ کا سنا شاہین گم ہو گیا تھا. شاہین سمجھتے ہیں نا, وہ پرندہ عقاب جس سے شکار کرتے ہیں, بہت پلٹنا جھپٹنا. شاہین گم ہو گیا تو وہ کسی بڑھیا کے گھر میں جا کر کے گرا. تو بوڑھی نے دیکھا اس کے پیر اتنے بڑے بڑے, اس کی چونچ ایسے لٹکی ہوئی, اس کے پنجے ایسے. اس نے کہا یہ کس ظالم کے گھر میں تھا, اس کی حجامت بھی نہیں کی. اس نے فٹافٹ اس کے پر کاٹے, اس کی چونچ کاٹی, اس کے پنجے کاٹے. تب تک بادشاہ کے پولیس والے تلاش کرتے کرتے آ گئے. دیکھا بڑھیا کے پاس مل گیا, تو انہوں نے بادشاہ کے پاس بڑھیا کو بھی لیا, اس کو بھی لیا. تو بڑھیا نے وہاں جا کر بھی تقریر کی کہ دیکھ تیرے پاس یہ رہتا تھا, تو نے کوئی خدمت بھی نہیں کی, اس کا حال خراب کر رکھا تھا, حجامت بھی نہیں کی, میں نے صحیح طرح اس کی حجامت کی. اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کا کچھ علاج نہیں ہے. ایسا کرو بادشاہ, پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹو کہ جو اپنی قدر خود نہیں کر سکتا ہے اور بادشاہ کے بجائے بڑھیوں کے گھر میں جا کے گرتا ہے, اس کا یہی حال ہوتا ہے. اب دیکھو اس نے ہمدردی میں اس کے پر کاٹے, ہمدردی میں چونچ کاٹی, لیکن جب کٹ گئی تو اب وہ کسی کام کا رہا بیچارہ. یہی ہمدردی کی بہت سارے آپ کو بھی مشورے دیں گے کہ ایسا کر لیجئے, ویسا کر لیجئے. دیکھیے کوئی فرض, کوئی اتنی ضروری تو ہے نہیں نماز, تو گھر میں لیٹ کر بستر میں پڑھ لیجئے گا, اندر اندر ہی کر لیجئے گا, اور یہ آخری وقت تک ایسے کرتے رہیں گے. ایک مرتبہ ایک بڑے ہمدرد آئے تھے ہمارے پاس, بڑے عہدے والے تھے, تو وہ کچھ مشورہ دے رہے تھے ادارے کے بارے میں, تو میں نے ان کو یہی سنایا. تو بڑے ناراض ہوئے اس وقت میں, لیکن اس بات کو 15 سال کے قریب ہو گئے, مجھے ابھی بھی سناتے ہیں. کہتے شاہین یاد ہے مجھے ابھی بھی. میں نے کہا آپ کے پر کاٹنے بھی یاد ہیں, آپ بڑی ہمدردی سے آتے ہیں, مگر ہمارے پر کاٹنے کے لیے, پر کٹ گئے شاہین کے تو اڑے گا کیسے جی. بڑی ہمدردی سے پر کاٹتے ہیں. تو کچھ لوگ اس ایمان والے کی بھی پر کاٹنے لگے. انہوں نے کہا دیکھو فرعون ہے, فرعون کیا سوچا ہے تو نے, اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, تیرے دھجیاں اڑا دے گا, پتہ نہیں تیری بوٹیاں کہاں بکھر جائیں گی فضا میں. اس کو للکار رہا ہے تو سمجھوتا کر لے اس کے ساتھ. ٹھیک, اگر تو خدا کو مانتا بھی ہے تو اپنے گھر میں مان, چپکے سے کسی کو مت بتا, اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مت کر. اس کے اوپر اس نے اپنی قوم کو پھر مخاطب کیا. وَيَا قَوْمِ, او میری قوم کے لوگوں, مالی مجھے کیا ہو گیا, ادعوکم میں بلاتا ہوں تم کو الی النجات, نجات کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. دنیا میں بھی بچو خدا کے عذاب سے, آخرت میں جہنم سے بچو. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ, اور تم مجھ کو بلا رہے ہو جہنم کی طرف. کتنا بڑا فرق, میں تم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دیتا ہوں, اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو. تدعوننی, تم مجھے دعوت دیتے ہو, لأکفر باللہ, کہ میں اللہ کے ساتھ انکار کروں, اللہ کے ساتھ کفر کروں, وہ شریک بھی, اور اس کے ساتھ شرک کروں, اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤں. ما لیس لی بہ علم, جس کے بارے میں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ خدا کا شریک ہے. ما لیس, نہیں ہے, لی میرے لیے, بھی اس کے بارے میں علم, کوئی علم مجھے نہیں معلوم, اور میں کہوں کہ یہ اس کا خدا کی خدائی میں شریک ہے. میں کیسے کہوں کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہے ہی نہیں. اور فرعون کو کہوں, یہ میرے سامنے کا بندہ جس کا اندر بھرا ہوا غلاظت سے, گند سے,
ایک آدمی کسی بزرگ سے کہہ رہا جانتا تو مجھے میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں، پہلے ایک قطرہ ناپاک تھا، اب گند کی بوری ہے، جدھر مارو گے سوراخ ادھر سے اندر سے گند ہی نکلے گا، خون نکلے گا وہ گندا، پیشاب نکلے گا وہ گندا، پاخانہ نکلے گا وہ گندا، اور 2.5 کلو پاخانہ تو ہر وقت میں اٹھا کر کے رہتا ہے، تو اچھا خاصا گند کی بوری اور کیا والا ہے تم؟ آدمی اپنے آپ کو سوچے سے صحیح میں کیا ہوں؟ تو کیا میں ایسے انسان کو، ایک گند کے انسان کو اللہ کے برابر شریک بناؤں؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، حالانکہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس اللہ کی، ادعوکم تم کو بلاتا ہوں الی العزیز، اس ذات کی طرف جو غالب ہے، الغفار جو بہت بخشنے والا ہے۔ آج بھی آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا تمہیں، سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں پہنچ کر کے محفل گرم ہو گئی اور وہ بھی بڑبڑانے لگ گئے کہ اچھا لا جرامہ، تو ایمان والے نے بھی کھل کر بات کی، لا جرامہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، بالکل بات پکی ہے، انما تدعوننی، بے شک تم دعوت دیتے ہو نی مجھ کو الیہ، جس کی طرف، جس کی دعوت تم مجھ کو دیتے ہو کہ اس کو خدا مان لو، فرعون کو مانو یا کسی اور کو، مثلا لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت دنیا میں اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت آخرت میں، مطلب یہ تو اس کے لائق ہی نہیں کہ دنیا میں اس کو کسی کھاتے میں شمار کیا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ اس کو مانو، اور نہ یہ آخرت میں اس کے لائق ہے کہ اس کی دعوت دی جائے، اس کی کوئی پوچھ ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جب خدا کا عذاب آئے گا نہ دنیا میں یہ کسی کام آئے گا نہ آخرت میں کسی کام آئے گا۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے، ہم مر کے کسی فرعون کے پاس نہیں جائیں گے، مر کے کسی اور کو منہ نہیں دکھانا، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جو حدوں کو کراس کرنے والے ہم اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا فرعون کی کابینہ برخاست، اور اس نے فوراً فوج کو آرڈر دیا خصوصی دستے تیار کیے جائیں اور اس کو میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اس بندے کو بھی اطلاع ملی کہ فرعون نے خصوصی ٹیم تیار کی ہے، اور اللہ معاف کرے یہ ٹیم بھی بڑی بدقسمت ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ ٹیم بھی بڑی بدقسمت ہے، یعنی اس طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، لڑائی کسی کی، جھگڑا کسی کا، مگر یہ صرف اس لیے ہے کہ میں نے سر کی تنخواہ کھائی ہے، اس لیے جب آرڈر ہوگا میں ٹوٹ پڑوں گا، جس کو کہیں گے اس کو ماروں گا، جو بھی کہوں گے سر آپ بولیے جہاں بس میں مارنا شروع کر دوں گا۔ بھائی مارنا ٹھیک ہے لیکن پیسے کھائیں گا تنخواہ لیے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تو وہ جو فرعون کی فوج تھی وہ تو اس کے آرڈر آنا، تو اس نے کیسے دلائل پیش کیے، اس کے سامنے کوئی بول سکتا تھا؟ سب کی بولتی بند، فرعون کی بولتی بند کی اس نے، لیکن اس نے آرڈر جاری کیا بھائی پکڑو اس کو، میرے سامنے لاؤ اور میرے سامنے اس کے ٹکڑے کیے جائیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر اللہ کے نیک بندے نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، لوگوں میں رہوں نہ رہوں لیکن تم یاد کرو گے جو باتیں میں تم کو کہہ رہا تھا، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا تھا کہ فرعون بتا رہا تھا، فَسَتَذْكُرُونَ تو تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ جو میں تم سے کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اپنے بندوں کو جاننے والا، فوقاہ اللہ تو بچایا اللہ نے اس کو سیئاتی ان برائیوں سے، ما مکروا جس کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، جس کا پلان بنایا تھا، وحاق بآل فرعون اور گھیر لیا فرعون کی آل کو سوء العذاب بدترین عذاب نے۔ بدترین عذاب دنیا میں کیا آیا سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ مصر سے نکل جائیے ایک زمانے کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ مصر سے جا چکے تھے اس سائڈ اور جانتے تھے خشکی کا راستہ کہاں سے ہے، لیکن آج قدرت خداوندی سے وہ راستہ بھول گئے اور سیدھے اس راستے پر چلے گئے جو بحر کلزم پر پڑتا تھا سامنے، بحر کلزم، کلزم کا سمندر، وہ ایک لمبی نالی چلی گئی ہے مگر سمندر کی نالی ہے نا، اس کے سامنے پہنچے اور فرعون گھبرا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، اب کیا بنے گا؟ اے موسیٰ تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں لایا؟ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا چپ، ان معی ربی، میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے راستہ دکھایا، فرمایا لاٹھی مارو سمندر پر، سمندر پر لاٹھی ماری، ایک دم سمندر پھٹ گیا۔ کیسا پھٹا؟ کالطود العظیم، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہمالیہ ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے اور بیچ میں خشکی تھی، اس خشکی میں سے جاؤ، اور پیچھے فرعون بھی آ گیا اپنا پورا لشکر لے کر کے۔ فرعون کے لوگوں نے کہا وہ تو بھاگ گئے، اس نے کہا وہ بھاگے نہیں، سمندر
سمندر میرے ڈر کی وجہ سے اس کا سینہ چر گیا ہے، لیکن یہ بھاگ کر کے اگر مشرق کی انتہا پر بھی پہنچیں گے میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب پار ہوئے تو لاٹھی مارنے لگے تاکہ سمندر جڑ جائے اور فرعون ادھر نہ آ سکے۔ قرآن میں ہے اللہ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، ابھی چھوڑ دو ان کو آنے دو، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ سارے غرق کیے جانے ہیں۔ اور جب وہ سارے سمندر میں داخل ہو گئے پھر سمندر آپس میں ملا اور سب کا بیڑا غرق ہوا۔ یہ تو دنیا کی ان کو سزا ملی، کیا یہ آخری سزا؟ نہیں، اس کے بعد ابھی 2 سزائیں باقی ہیں، ایک قبر کے زمانے کی سزا، برزخ کے زمانے کی سزا۔ اور جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب، اس سے یہ قبر نہیں مراد ہے، اس سے یہ برزخ کے دور کا زمانہ مراد ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی سمندر میں بہ گیا اس کی بھی قبر ہے، کسی کو آگ میں جلا دیا اس کی بھی قبر ہے، کسی کو پرندے کھا گئے اس کی بھی قبر ہے۔ اس کو کیسے سزا ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا سمجھ سکتے ہیں یہاں دنیا میں، البتہ فرعونیوں کو قبر کی کیسے سزا ہو رہی ہے اس کے لیے یہ آپ آیت پڑھیں۔ النار یعرضون، جہنم یعرضون، ان کو پیش کیا جاتا ہے علیہا، اس کے سامنے، غدواً، صبح بھی، وعشیاً، اور شام کو بھی۔ اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا یہ دور کہ فرعونیوں کو ایک چکر کٹوایا جاتا ہے جہنم کا، اس جہنم میں تم کو جانا ہے۔ اس طرح وہ جھلستے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے کتنے گھبراتے ہیں اور کتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے، شاید کہ جہنم میں جا کر ایسی تکلیف نہ ہو جو اس کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ تو روایت ہے کہ فرعونیوں کو ہر صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے، تو قرآن میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی روایت ہے کہ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کو جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں، اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہاں تجھے جانا ہے، لیکن جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ پڑا رہے قبر میں، یہاں تجھے جانا ہے۔ ایمان والا سوچتا ہے کب قیامت آئے تاکہ جلدی جنت میں جاؤں، اور جس کو یہ نصیب نہیں وہ گھبراتا ہے کہ جب قیامت آئے گی پھر تو اس جہنم میں جانا پڑے گا، وہ گھبرا کر کے مرتا ہے۔ اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ فرعونیوں کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ بد دماغ کہتے ہیں یہ قبر کی عذاب کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ النار یعرضون علیہا، جہنم یعرضون، پیش کیا جاتا ہے ان کو علیہا، اس کے سامنے، غدواً، صبح بھی، وعشیاً، شام کو بھی، ویوم تقوم الساعہ، یہ کب تک پیش کیا جائے گا؟ جب تک قیامت قائم ہوتی، ویوم، اور جس دن تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، گھسا دو فرعون کی آل کو اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ پھر جہنم میں پہنچ کر کیا ہوگا؟ جہنم میں کیا ہوگا؟ فرعون کا اور حامان کا جھگڑا ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم بتائیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس کو خواب میں نظر آ گیا کیا ہوگا، تو اس نے بڑی بے وقوفانہ بات کہی تھی، ہم بتائیں کیا ہوگا، احباب پوڑیاں کھائیں گے، فاتحہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ فرعون، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈالتے ہی فرعون اور حامان کا جھگڑا ہوگا۔ حامان کہے گا بدبخت تو نے مجھے گمراہ کیا، قارون کہے گا تو نے گمراہ کیا، اور جو ان کے پیچھے کھڑی تھی باقی پبلک وہ سارے ان کو تھوکیں گے، سب ان کو لعنت کریں گے، بھائی مانو تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، اور یہ ان کے ساتھ جھگڑیں گے۔ اسی جھگڑے رگڑے میں ان کی قیامت کی زندگی، جہنم کی زندگی گزرے گی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور یاد کرو جب وہ جھگڑا کریں گے فی النار، جہنم میں، اس کے مقابلے میں جنت میں جو جائیں گے ان کو جنت کے گیٹ کے اوپر ہی اگر کوئی کھٹ پٹ ہوگی تو ختم ہو جائے گی، جنت میں کوئی جھگڑا نہیں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ جھگڑا کریں گے فی النار، جہنم میں، فَيَقُولُ، تو کہیں گے الضعفاء، کمزور لوگ، یعنی عام لوگ، پبلک کہے گی، رعایا کہے گی، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو بڑے بن گئے تھے، استکبروا، جو اکڑ گئے تھے، کہاں پر؟ دنیا میں، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، بھائی تمہیں ووٹ بھی نوٹ بھی دیتے تھے، سپورٹ بھی دیتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، تو کیا تم بچا سکتے ہو، عنا، ہم کو، نصیبا من النار، جہنم کی آگ میں سے تھوڑا سا، یا کوئی تھوڑی سی تو کمی کراؤ، بڑے لوگ ہو، کچھ یہاں سفارش چلے تمہاری۔ ہائے ہائے، قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بن گئے تھے دنیا میں، انا کل فیہا، وہ بے وقوفو، بے شک ہم سب تو ادھر ہی پڑے ہیں جہنم میں، ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ اگر کوئی بچنے کی راہ ہو تو پہلے ہم بچیں پھر تم کو بچائیں۔
इन्ना कुल्लुन फीहा, बेशक हम सब के सब इसी जहन्नम में पड़े हैं। इन्ना अल्लाह कद हकम, बेशक अल्लाह ताला फैसला कर चुका है बैनल इबाद, बंदों के दरमियान। वक़ाल अल्लज़ीना फिन्नार, और कहेंगे वो लोग जो जहन्नम में पड़े होंगे जब फिरौन से मायूस हो जाएगी रियाया, और भी जिन गुमराह किया था उनके सामने चीख चीख कर उनसे झगड़ा करके लानत कर करके, तो फिर क्या होगा? फिर वो जहन्नम के सुपरिटेंडेंट के पास जाएंगे। लिखज़नती जहन्नम, जहन्नम के चौकीदारों से कहेंगे, उसके जिम्मेदारों से कहेंगे, उदउ रब्बकुम, तुम ही दुआ करो अपने रब से, युखफ्फिफ अन्ना, कि हल्का कर दे हमसे वो यौमन मिनल अज़ाब, एक दिन के लिए अज़ाब। हम नहीं कहते हैं तुमसे कि ये दुआ करो कि हमें जहन्नम से निकाला जाए, ना ये कहते हैं कि जहन्नम से छुटकारा हो। हम कहते हैं सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी भी ना हो, बल्कि थोड़ा हल्का कर दिया जाए अज़ाब। और हदीस में है कि सैकड़ों नहीं हजारों साल तक तो जहन्नम के सुपरिटेंडेंट चौकीदार जवाब ही नहीं देंगे। वो चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो जवाब ही नहीं देंगे। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? फिर वो जवाब देंगे क्या? हालू, वो कहेंगे अवलम तकुतातीकुम, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रुसुलुकुम, तुम्हारे रसूल, बिल बय्यिनाती, साफ साफ निशानियां लेकर के। हालू बला, वो कहेंगे बिल्कुल आए थे, कुरान भी हमको सुनाया गया, प्यारे नबी की हदीसें भी सुनाई गई। हालू फदलू, तो फिर जहन्नम के सुपरिटेंडेंट कहेंगे तुम ही दुआ कर लो। और वो क्या दुआ करेंगे? वमा दुआउल काफिरीन, और नहीं होगी काफिरों की दुआ इल्ला फी ज़लाल, मगर गुमराही में। लेकिन ये किस्सा मुझे और आपको और हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को किस लिए सुनाया गया? इन्ना लनंसुरु रुसुलना, इसलिए सुनाया गया बेशक हम जरूर मदद करते हैं अपने रसूलों की। वल्लज़ीना आमनू, और उनकी जो ईमान लाए हैं जरूर मदद करते हैं। फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में। ये देखो फिरौन के मुकाबले में मूसा अलैहि सलाम की मदद, ये देखो अकेले एक ईमान वाले की अल्लाह ने किस तरह मदद की है। और लेकिन इस पर याद रखना चाहिए अच्छी तरीके से, अल्लाह की मदद जरूर होती है, 100% आती है, लेकिन कब आएगी, किस वक्त में आएगी, ये अल्लाह जानता है। कोई हजरत नूह अलैहिस्सलाम देखते कि 1 साल में नहीं आई, 2 साल में नहीं आई, 3 साल में नहीं आई, तो ये कहते कि नहीं जी मदद आती नहीं है। 950 साल इंतजार किया। मेरे और आपके आका हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में इंतजार कर रहे थे, और अल्लाह ये इशारे दे रहा था कि दूर पार के ईमान लाएंगे, मदीना वाले ईमान लाएंगे, फिर देखिए हमारी मदद का किस तरह ऐलान होगा। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम मदद करते हैं अपने रसूलों की। वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों की जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में। व यौम यक़ूमुल अशहाद, और ये दुनियावी जिंदगी की मदद ही, दुनियावी जिंदगी क्या और इसकी मदद क्या है, यहाँ का मसला असल नहीं, मसला है क़यामत के दिन का। उस दिन मदद करेंगे जिस दिन खड़े होंगे गवाह। गवाह कहाँ गए? अभी पिछली सूरत हमने पढ़ के आए, वजीअ बिन नबिय्यीन वशुहदा, क्या होगा? किताब लाई जाएगी, अमाल नामे लाए जाएंगे, नबियों को लाया जाएगा, वशुहदा, और गवाहों को लाया जाएगा। उसी की तरफ इशारा है जिस दिन गवाह खड़े होंगे। मुनकिर नकीर गवाही देंगे, दूसरे फरिश्ते गवाही देंगे, जमीन गवाही देगी, इंसान के आज़ा गवाही देंगे, आमाल नामा गवाही देगा। उस दिन हम ईमान वालों की मदद करेंगे, ईमान वाले जन्नत में जाएंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद का हम सबको उम्मीदवार रहना चाहिए। यौम यक़ूमुल अशहाद, जिस दिन गवाह खड़े होंगे उस दिन अल्लाह मदद करेगा। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन, जिस दिन काम नहीं आएगी, नफा नहीं देगी, अज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को माज़िरतुहुम, उनका उज़्र पेश करना, वलहुमुल लाना, और जिस दिन उनके लिए लानत होगी, वलहुम सूउद्दार, और जिस दिन उनके लिए बदतरीन घर का फैसला होगा, उनके लिए घर की बुराई होगी, यानी बदतरीन घर में जाने का जिस दिन उनके लिए फैसला होगा, उस दिन हम ईमान वालों की मदद करेंगे। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईल किताब। फिर क्या हुआ? ये जालिम तो मरे, फिरौन मरा, हामान मरा, कारून मरा, ये सब डूबे, तो क्या बनी इसराइल, फरमाया बनी इसराइल की हिदायत का इंतजाम किया गया, हिदायत का सामान किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात जैसी किताब अता फरमाई,
تاکہ آئندہ گمراہ نہ ہو جاؤ اور آئندہ کسی فرعون کے ظالم پنجے میں نہ پھنس جاؤ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ایمان والوں کو بھی اشارہ ہے کہ یہ سب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان سب کا کام ہوگا، پھر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہوگی جس کے ذریعے سے تم ہمیشہ کی زندگی کی عزت حاصل کر سکتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الہدیٰ، ہدایت کا انتظام فرمایا، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا۔ قرآن پاک بھی کسی کو مل جائے تو اس کے لیے بھی ہے اورثنا، ہم اس کو وارث بنایا۔ کتاب کیسی تھی؟ ہدن، ہدایت والی، و ذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے نصیحت والی۔ فاصبر، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈٹ جا، صبر کر۔ آپ نہ سمجھیں کہ بس جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ ہو گیا کام، نہیں نہیں، انتظار کیجیے اللہ کی مدد کا۔ تو ایمان والے کو بھی ہمیشہ اللہ کی مدد کے انتظار میں رہنا ہے، وہ کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ فاصبر، تو آپ ڈٹ جائیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن جب تک اللہ کا وعدہ ہوتا پورا تب تک ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ واستغفر لذنبک، آپ بخشش مانگتے رہیے، لذنبک، اپنی لغزش کے لیے، حالانکہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی نہیں، آپ سے ہو نہیں سکتی۔ ایمان والوں کو بتانا ہے کہ جب ہم اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے لیے آپ کو استغفار کی ضرورت ہے تو تم کو کتنی ضرورت ہے۔ واستغفر، اور بخشش مانگیے اپنے ذنبی کا، اپنی لغزش کے لیے۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح بھی، ہر وقت میں اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں، استغفار میں لگے رہیے۔ اور اللہ کی مدد لانے کے لیے اس آیت سے ثابت کیا گیا کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا کرے بندہ؟ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، یاد کر کر کے توبہ کرے، اور جو نہیں یاد ان سے بھی توبہ کرے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی کچھ گناہ باقی ہے، ابھی کچھ مسئلہ باقی ہے، ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ استغفار کی کثرت، کتنا بھی آدمی پریشان ہو، استغفار کی کثرت۔ اور بڑوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور کچھ روایات کی بنیاد پر کہا کہ آدمی اگر پریشان ہے تو کم سے کم 500 مرتبہ دن میں استغفار کرے، اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سخت مصیبتوں میں گر جائے، جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو اس کو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کہا وہی کرنی چاہیے جو یونس علیہ السلام نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ دعا کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرے خیال سے یہیں تک رکھتے آج، استغفار تک۔ استغفار کیجئے، وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور آپ بخشش مانگیے اور تسبیح کیجئے صبح و شام، بس اسی کے پیچھے سارا راز ہے۔